ان کی فکر نہ کرو، وہ بھی ابھی ہفتہ 10 دن اور ٹھہر رہے ہیں، لیکن تم اب خدا کے لیے یہاں سے رفو چک کرو، کسی امریکن ٹورسٹ بڑھیا کو ہمراہ لے لو، ہوٹل ان سے بھرا ہوا ہے، وہ ساتھ ہو جائے گی اور تم جی بھر کر اس کی معلومات عامہ میں اضافہ کرتی رہنا۔ اچھا، اس نے ایک بار پھر فرمانبرداری سے جواب دیا۔ میں امریکن ایکسپریس سے بات کر کے ابھی تمہارے لیے بہت سخت فرسٹ کلاس ٹور کا انتظام کروائے دیتا ہوں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ 6.25 فٹ اونچے اور نیلی آنکھوں اور سرخی مائل زرد بالوں والے ڈاکٹر لیزلی ونسنٹ مارش نے ریسٹ ہاؤس کی برساتی میں پہنچ کر کار روک لی اور ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ سبز رنگ کی ہلمین جس میں وہ خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی اسی طرف آتی ہو۔ وہ کولمبو کے مضافات سے لے کر یہاں تک اس کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی اس ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہر جائے گی، مگر جنگل کے درمیان سے گزرنے والی بل کھاتی ہوئی سرمئی سڑک سنسان پڑی تھی۔ وہ کار سے اتر کر برآمدے میں آیا۔ بیرے نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس نے سیاہ قہوے کی ایک پیالی ختم کرنے کے بعد ٹائپ رائٹر کھولا اور مضمون ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ جنوبی ایشیا میں کمیونزم کا اثر۔ اپنی کتاب کا دوسرا باب اسے جلد از جلد مکمل کر کے رسالہ کے ایڈیٹر کو ہارورڈ بھیجنا تھا اور وقت بہت کم تھا۔ اسے ابھی یہاں سے مغربی بنگال اور کیرلا بھی جانا تھا۔ برآمدے میں اکا دکا یورپین ٹورسٹ بیئر کا گلاس سامنے رکھے چپ چاپ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ باغ میں سرخ پھول کھلے تھے، آسمان بہت شفاف اور نیلا تھا۔ اس نے سامنے کے پرسکون منظر کو دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ ٹائپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ گھنٹے بھر بعد وہ ایک بار پھر خاموش سرمئی سڑک پر رواں تھا جس کے دونوں طرف ربر کے گھنے جھرمٹ تھے اور الائچی کی جھاڑیوں میں زرد تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کروینگالا میں ہاتھی کی شکل کی مہیب سیاہ چٹان افق پر نمودار ہوئی۔ یہاں سے چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ دور دور تک پام کے جھنڈ ہوا میں سرسرا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے قصبے کے خوبصورت بازار میں سے گزرتے ہوئے اچانک اسے وہ سبز کار دوبارہ دکھائی دے گئی۔ کچھ دیر تک وہ آگے آگے جاتی رہی اور ایک گاؤں میں پھلوں کی دکان کے سامنے رک کر پھر پیچھے رہ گئی۔ لیزلی مارش کو خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ کیا مسخرہ پن کر رہا تھا۔ اگر اس لڑکی نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا تو یہی سمجھے گی کہ کوئی دوسرا ٹورسٹ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا۔ گاؤں کے راستوں کے کنارے لگی ہوئی رنگ برنگی کاغذی چرخیاں ہوا میں تیزی سے گھوم رہی تھیں۔ کہیں کہیں بدھ مندروں کے پھاٹک پر سفید جھنڈے لگے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں کے پروہت کا دیہانت ہو گیا ہے۔ تاریک جنگلوں میں پرتگالی اور ولندیزی عہد میں بنے ہوئے کیتھولک چرچ چھپے کھڑے تھے۔ خوبصورت کاٹیجوں کی کھڑکیوں میں پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد منظر تبدیل ہونا شروع ہوا اور زمرد کے رنگ کی پہاڑیاں حد نظر تک پھیلتی چلی گئیں۔ پولو نیروا میں پراکرم سمندر کے کنارے ریسٹ ہاؤس پر پہنچ کر اس نے متوقع نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ کمرے میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور لنچ کا آرڈر دینے کے بعد باہر آ کر شیشے کی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے تین طرف پراکرم سمندر لہریں مار رہا تھا۔ اندر میزوں پر بڑے بڑے زرد پھول گلدانوں میں جگمگا رہے تھے۔ دریچوں کے قریب 3-4 امریکن اور یورپین سیاح عورتیں قہوہ پیتے ہوئے آہستہ آہستہ باتوں میں مصروف تھیں۔ سائی کی طرح مؤدبانہ چلتے ہوئے سنہالی بیرے ان کی خاطر کرنے میں جٹے تھے۔ ڈائننگ ہال میں ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی نے مسکرا کر اسے نمستے کیا۔ پولو نیروا کے کھنڈر دیکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اس نے دریافت کیا۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کو ان سے کتنی دلچسپی ہے، لڑکی نے بڑے اخلاق سے جواب دیا۔ میں آرکیالوجسٹ ہوں۔ اوہ، تب تو آپ کو انورادھا پورہ بھی ضرور جانا چاہیے۔ افسوس ہے کہ اس مرتبہ میں انورادھا پورہ نہیں جا سکتا۔ آرکیالوجی میری ہابی ہے، مگر ان دنوں میں ایک بالکل مختلف موضوع پر کتاب لکھنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ تم کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو تو مجھے کچھ باتیں بتاؤ۔ اس نے کھڑے ہو کر دوسری کرسی میز کے قریب کھسکاتے ہوئے کہا، تم ٹامل ہو یا سنہالی؟ ٹامل۔
مگر میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتی، معاف کیجیے گا، مجھے اسی وقت کولمبو واپس جانا ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا اور نمستے کر کے آگے چلی گئی۔ کھانا ختم کر کے وہ باہر آیا۔ برآمدے میں سری لنکا اور پولو نیروا کا نقشہ اور پراکرم باہو اول کا فرمان فریم میں آویزاں تھا۔ بارش کا تھوڑا سا پانی بھی انسان کے کام میں آئے بغیر سمندر تک نہ بہنا چاہیے۔ پراکرم باہو۔ اس نے جنوبی ایشیا میں کمیونزم کا اثر کا مسودہ بند کر کے پورٹ فولیو میں سے دوسرا مسودہ نکالا اور نقشے کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھ کر جلدی جلدی نوٹ لینے شروع کیے۔ عیسیٰ کی پیدائش سے 500 سال پہلے ہندوستان کے پرنس وجے نے لنکا پر حملہ کیا۔ اس کے ہمراہ آئے ہوئے لوگ جو مگدھی نسل کے تھے سنہالی کہلائے، اور ان کی مناسبت سے یہ جزیرہ سنہل دیپ کہلایا، یعنی شیروں کا جزیرہ۔ پرنس وجے نے لنکا کی شہزادی سے شادی کر لی تھی۔ لنکا کے قدیم باشندے پری دراویڈین ایسٹولیٹس تھے۔ چھوٹا ناگپور کے علاقے سے چل کر یہ نسل ملایا، جاوا اور آسٹریلیا تک پھیل گئی۔ لنکا میں ان لوگوں کی راجدھانی کا نام لنکا پورا تھا۔ غالباً اسی کو ہندوؤں کی قدیم ایپک رامائن میں شمالی ہند کے آریوں نے اپنی نسلی برتری کی احساس کی بنا پر سیاہ فام راکشسوں کی قوم کہا ہے۔ ایشیا میں نسل و رنگ کا امتیاز، مشرق کی کلر بار، اس مسئلے پر مجھے مزید کام کرنا پڑے گا، اس نے حاشیے پر لکھا اور کیمل سگریٹ جلا کر پراکرم سمندر کی موجوں کو دیکھنے لگا۔ اس کاسنی ساری والی لڑکی کا خیال دماغ سے نکال کر چند لمحوں بعد دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ سیلون کے موجودہ جنگلی قبائل جو اڑیسہ کے جنگلی قبائل سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، ویدا کہلاتے ہیں اور انہی اوریجنل باشندوں کی اولاد ہیں۔ سنہالی بادشاہ 21 صدیوں تک اس جزیرے پر حکمراں رہے۔ انورادھا پورا ان کا دارالسلطنت تھا۔ اشوک کا بیٹا شہزادہ مہندر پہلا بدھسٹ مشنری تھا جس نے انورادھا پورا آ کر سنہالی بادشاہ دیو نام پیاتسا کو بدھ مت میں داخل کیا۔ بائبل میں جو جنوبی لنکا کے ساحل سحرے تارشش یا گال کا ذکر ہے، یہاں سے ملکہ سبا اور سلیمان کے لیے مور اور ہیرے ایکسپورٹ کیے جاتے تھے۔ 8ویں صدی عیسوی تک لنکا شمالی ہند کی موریہ اور گپتا کلچر سے متاثر رہا اور 9ویں صدی سے جنوبی ہند کے سیاسی اور تہذیبی حلقۂ اثر میں داخل ہو گیا۔ دریائے کرشنا کے پچھم میں اس وقت چولا اور پانڈیا اور کیرل کی بادشاہتیں قائم تھیں۔ لنکا کے تخت کے مختلف دعوے دار اپنی خانہ جنگیوں کے دوران ان بادشاہوں سے مدد مانگتے تھے۔ 11ویں صدی میں چولا لوگوں نے انورادھا پورا کی بادشاہت کو شکست دے کر جزیرے کے بیشتر حصے کو چولا سلطنت میں شامل کر لیا اور پولو نیروا کو اپنی راجدھانی بنائی۔ مگر اسی صدی میں سنہالی بادشاہ پراکرم باہو اول نے جنوبی ہند کے تسلط سے آزاد ہو کر دوبارہ اپنی سلطنت قائم کی۔ لنکا کا پائے تخت انورادھا پورا 1300 سال تک آباد رہا۔ یہ روم اور قرطانیہ اور تھیبس سے زیادہ لمبی مدت ہے اور پھر جنگل اسے کھا گیا۔ پولو نیروا لنکا کے عظیم ترین بادشاہ پراکرم باہو اول کے عہد میں اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے شاندار تھیٹر ہال، تصویر خانے، ستوپ اور مندر تعمیر کروائے۔ اس نے سارے جزیرے میں آب پاشی کا ایسا زبردست اور حیرت انگیز انتظام کیا، دور دراز کشمیر کے فرمانروا یہاں سے انجینئر منگواتے تھے۔ کولمبو پلان اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا، لیزلی مارش نے دل میں کہا۔ پراکرم باہو نے یہ عظیم الشان مصنوعی سمندر تیار کروایا۔ لکھتے لکھتے اس نے سمندر کی طرف دیکھا اور پھر سامنے لگے ہوئے فرمان پر نظر ڈالی۔ بارش کا تھوڑا سا پانی بھی انسان کے کام میں آئے بغیر سمندر تک نہ بہنا چاہیے۔ اس کے بعد زوال آیا۔ لیزلی مارش نے لکھنا جاری رکھا اور رفتہ رفتہ اگلی صدیوں میں پولو نیروا بھی جنگل کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں ڈوب گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، اب چلنا چاہیے۔
ورنہ رات تک سیگریا نہیں پہنچا جا سکتا۔ کتابیں اور کاغذات سمیٹ کر اس نے پورٹ فولیو میں رکھے اور ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلا۔ چند قدم پر پراکرم باہو کا عظیم الشان مجسمہ ایک نیچے سے ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس مجسمے کو سنہالی سنگ تراشوں نے 900 برس پہلے بنایا تھا۔ اس کے سائے میں کھڑے ہو کر لیزلی مارش نے خود کو بے حد حقیر محسوس کیا۔ میں کون ہوں؟ دور دراز نیو انگلینڈ سے آیا ہوا لیزلی ونسٹنٹ مارش، جو اس وقت بازام خود مشرق کو تہذیب سکھانے نکلا تھا، جو سمجھتا ہے کہ مشرق کے سارے دکھوں کا علاج صرف اس کے پاس ہے، مشرق کو اپنے دکھوں کا خود ہی مداوا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مجسمے کے قریب جھبڑے بالوں اور سیاہ رنگت کا ایک نوجوان دیدہ کھڑا دانت نکوس رہا تھا اور غالباً اس سے بخشش کا طالب تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ ویدا ان قدیم جنگلوں اور سرسبز پہاڑوں، اس لہریں مارتی نیلی جھیل، اس سنگ سرخ کے مہیب مجسمے کی روح ہے، جو آج کی متمدن دنیا کے تاریک لاشعور میں سے دفعتاً نمودار ہو کر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کیمرہ سنبھال کر وہ ٹیلوں پر سے اترتا، سائیں سائیں کرتے اونچے درختوں کے جنگل میں داخل ہوا، جہاں سنگ سرخ کے کھنڈر چاروں طرف دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ منقش ستونوں والے پویلین کے مون اسٹون پر بیٹھ کر وہ اپنا کیمرہ فوکس کر رہا تھا، جب اسے اچانک وہ نظر آ گئی۔ وہ دوسری طرف سے سیڑھیاں اتر کر پراکرم باہو کے 50 کمروں والے محل کی سمت جا رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ گھاس پر بکھری ہوئی زرد پتیوں پر اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے مڑی۔ ہائے، لیزلی مارش نے مسکرا کر کہا۔ ہائے، جواباً وہ بھی مسکرائی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ اس قدر خوبصورت جزیرہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ اس نے بات شروع کی۔ ہاں، کاسنی ساری والی لڑکی نے جواب دیا۔ ہماری مقدس کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ سبز اور سنہرا لنکا اس قدر دل فریب تھا جیسے آکاش پر باغ لگا ہو۔ کتنا حسین طرز تعمیر ہے یہ! لیزلی مارش نے محل کو دیکھتے ہوئے ٹھٹک کر کہا۔ میں جب بھی ایشیا آتا ہوں اپنے آپ کو بے حد حقیر محسوس کرتا ہوں۔ تم نے جنوبی ہند کے مندر دیکھے ہیں؟ ہاں، تم بھی ہندوستانی ہو نا؟ ہاں، وہ دیکھو 7 محل وہار، اسے رانی روپ وتی نے بنایا تھا، میں نے ابھی گائیڈ بک میں دیکھا۔ میرا نام ڈاکٹر لیزلی ونسٹنٹ مارش ہے، میں ہارورڈ سے آیا ہوں۔ میں ڈاکٹر میر چندانی ہوں، میں نے 54 تک کولمبیا میں پڑھا ہے۔ مس میر چندانی یا مسز میر چندانی؟ میر چندانی میرا مڈل نام ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں کولمبو سے لے کر یہاں تک تمہارا تعاقب کرتا آیا ہوں، تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہارورڈ کے لوگ تو بہت سنجیدہ اور معقولیت پسند مشہور ہیں۔ ہاں ہاں، تم کولمبیا میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ایڈورڈ مارش کو جانتی ہو؟ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کھنڈروں کے چکر لگاتے ہوئے انہوں نے امریکہ کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ اسی پس منظر سے نکل کر آیا تھا جس میں وہ خود اتنے عرصے رہی تھی اور جہاں اس نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا تھا۔ شاید اسی لیے اس اجنبی امریکن سے اس نے ایک عجیب سی یگانگت محسوس کی۔ اینتھروپولوجی اور آرکیالوجی میرے محبوب مضمون ہیں، لیکن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں۔ آج کل ایک کتاب لکھنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ تم بھی کتاب لکھنے آئی ہو؟ نہیں تو وہ دیکھو، اس نے جلدی سے گائیڈ بک کھولی۔ وہ رانیوں کے نہانے کے لیے کنول کی شکل کا تالاب۔ یہاں لکھا ہے کہ زمین دوز نالی کے ذریعے پراکرم سمندر سے پانی لا کر اس میں بھرا جاتا تھا۔ وہ سارے میں گھومتے پھرے۔ لنکا تلک مندر، جیت ون وہار، رانی روپوتی کا بنایا ہوا ستوپ، پراکرم باہو کی ملکہ سبھدرا کا بنایا ہوا کیری وہار، جنوبی ہند کی طرز کے ٹوٹے پھوٹے شیوالے، اینٹوں سے بنایا ہوا بے تحاشا اونچا گوتم بدھ جو سیدھا کھڑا تھا اور جس کے گوتھک وضع کے مندر کی چھت گر چکی تھی، گھاس پر سرمئی چٹانوں کے درمیان لیٹا ہوا گوتم بدھ جسے پری نروان حاصل ہو چکا تھا اور جس کے سرہانے آنند ہاتھ باندھے اپنے آقا کی موت پر اداس کھڑا تھا،
ایک وسیع و عریض چبوترے پر پدم آسن میں بیٹھا ہوا گوتم بدھ، جس کے سامنے درختوں پر پجاریوں نے اپنی اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے سفید قطرنیں باندھ رکھی تھیں، اور جس کے چاروں اور سنہالی عورتیں آ کر سجدے میں گر رہی تھیں، موروں اور ہاتھیوں اور راج ہنسوں کی ریلیف والے نفیس اور سبک مون اسٹون، لیزلی ایک ایک چیز دیکھ کر بے حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ دیکھو 7 محل پرساد، لیزلی نے سامنے اشارہ کیا۔ اس زمانے میں لوگ 7 منزلیں تعمیر کر لیتے تھے، کمال ہے۔ رامائن میں تلسی داس نے لکھا ہے کہ لنکا کے محل خود وشوکرم نے خدائے دولت کبیر کے رہنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ سیتا نے کہا، ہیں پھر سے کہنا؟ اس نے فوراً اپنی نوٹ بک نکالی۔ سیتا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور یہ بھی لکھو، وشنو نے جادو کا شہر بسایا تھا، اس میں شہزادی وشنو موہنی رہتی تھی۔ وہ ایک شکستہ ستون پر بیٹھ گئے۔ لیزلی نے نوٹ بک بند کر دی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، اس نے کہا، ہندو دیو مالا اور رامائن کی کہانی پڑھ کر میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ سیتا کیسی ہوگی، اور وہ تم نے آج دیکھ لی۔ وہ اور زور سے ہنسی۔ فضول۔ واپسی میں انہیں دور سے رن کوٹ وہار کا عظیم الشان ستوپ نظر آیا، جس کے وسیع و عریض گنبد پر گھنا جنگل اگ آیا تھا۔ کتنی ڈراؤنی بات ہے، سیتا نے کہا، انسان جنگل کے سامنے بے بس رہ جاتا ہے۔ ہاں، لیزلی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ کر اس نے سیتا سے کہا، اگر تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں دوبارہ تمہارا تعاقب شروع کروں تو تم میری کار میں آ جاؤ اور اپنے ڈرائیور سے کہہ دو کہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ سیتا نے ایسا ہی کیا۔ پولو نروا کے کھنڈر عقب میں چھوڑ کر پھر وہ سیدھی سڑک پر آ گئے۔ سیتا نے سر پیچھے ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ پچھلے سال وہ عرفان کے ساتھ بھاولپور کی گرد آلود سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ عرفان اس وقت کولمبو میں تھا، جمیل بھی کولمبو میں تھا۔ وہ لیزلی وینسنٹ مارش کے ساتھ سگریا جا رہی تھی۔ رات ہو گئی۔ ساوتری نے کہا تھا، رات ہمارے چاروں اور گہری ہوتی جاتی ہے، سورج ڈوب چکا ہے، رات کے حیوان چاروں کھوٹ گھوم رہے ہیں اور بڑی بے رحمی سے طنزیہ قہقہے لگاتے ہیں۔ ان کے چلنے سے پتیاں کھڑکھڑا رہی ہیں۔ جنوب مغرب سے آتی ہوئی گیدڑوں کی بھیانک چیخیں میرے دماغ کو تھرا رہی ہیں، میرے دماغ کو۔ رات کی تاریکی میں سگریا ریسٹ ہاؤس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تمہارا ریزرویشن موجود ہے؟ لیزلی نے کار سے اترتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آپ کا کمرہ اس طرف کے ونگ میں ہے ڈاکٹر مارش، ریسٹ ہاؤس کے مینیجر نے سامنے آ کر کہا۔ اچھا، تھینکس۔ وہ اٹیچی کیس اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوسرے برآمدے کی سمت روانہ ہو گیا۔ صبح کو جب وہ اپنے کمرے سے نکلی تو وہ برآمدے میں بیٹھا بڑی تندی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ گڈ مارننگ ٹو یو پروفیسر، سیتا نے جواب دیا اور قریب کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ٹائپ کرنے میں مصروف رہا۔ کیا لکھ رہے ہو؟ لیزلی نے ٹائپ شدہ کاغذات اس کی طرف کھسکا دیے۔ جنوبی ایشیا پر کمیونزم کا اثر، سیلون میں سری لنکا فریڈم پارٹی کا ڈھونگ، دوسرے باب کا پہلا عنوان تھا۔ وہ چند صفحوں پر نظر دوڑا کر کوفت کے ساتھ باہر دیکھنے لگی۔ تمہاری باتوں سے لگا تھا کہ تم معقول قسم کے ڈیموکریٹ ہو، چند منٹ بعد اس نے کہا۔ لیزلی ٹائپ رائٹر بند کر کے ہنسنے لگا۔ میں نے کل شام پولو نروا میں تم سے بحث کرنے کے بعد طے کر لیا تھا کہ اتنے خوبصورت لمحات سیاسی گفتگو میں برباد نہیں کروں گا، کیونکہ جب تم تقریر شروع کر دیتی ہو تو دوسرے کو کوئی اور بات نہیں کرنے دیتی، اور اس طرح بہت قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تم ایسی حسین لڑکیوں کو انٹلیکچوئل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سیتا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے ساتھ بریک فاسٹ کی میز کی طرف چلی گئی۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے گھڑی دیکھی۔ اب جلدی سے سگریا دیکھ آنا چاہیے۔ کیوں؟ جلدی کیا ہے؟ لیزلی نے اس کا سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ 1-2 دن یہیں رہا جائے۔ مجھے منگل کی صبح کولمبو واپس پہنچنا ہے۔ کولمبو پہنچنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ انگریزوں کے بسائے ہوئے اس کالونیل شہر میں کیا رکھا ہے؟ وہ میز پر ماچس کی تیلیوں سے حروف بنانے میں منہمک رہی۔ سگریا کی 600 فٹ
اونچی ہیبت ناک چٹان کی چوٹی پر پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگ گیا۔ ہوا بہت تیز تھی اور مدھم دھوپ نیچے حد نظر تک کھیتوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ دور افق پر تیز نیلی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ چوٹی پر پہنچ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے یکلخت لیزلی سے کہا، احساس جرم سگریا کی چٹان کی طرح محیب اور اٹل اور سیاہ اور خوفناک ہے۔ تم بعض دفعہ ایسی گنجلک باتیں کرتی ہو کہ ان کے لیے باضابطہ فٹ نوٹس کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بتاؤ دنیا کی کس لائبریری میں تمہاری باتوں کے اشارے مل سکیں گے؟ لیزلی نے کہا۔ سیتا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فضول فضول فضول۔ ایک اور چٹان کی سطح پار کر کے وہ فریسکوز کی طرف جانے والی آہنی سیڑھیوں کے نیچے پہنچ گئے۔ لیزلی نے ایک قدم منڈیر پر رکھ کر اوپر دیکھا۔ اگر وہاں سے گر جائے آدمی تو کیسا رہے؟ اس نے ہاتھ سے آنکھوں پر سایہ کرتے ہوئے پھر چاروں طرف دیکھا۔ دفتن اس نے مڑ کر سیتا سے سوال کیا، تم احساس جرم کی کیا بات کر رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ وہ منڈیر پر بیٹھ گئی۔ مجھے ضرور بتاؤ، لیزلی نے ضد کی۔ رات میں سگریا کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ سیتا نے بات ٹالنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ 5ویں صدی عیسوی میں دھتو سین لنکا کا راجا تھا۔ لیزلی نے فوراً نوٹ بک نکال لی اور گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ سیتا نے ہوا کے تھپیڑے سے اڑتے ہوئے پلو کو کمر کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، کشیپ اور موگلنا۔ راجا کی بیٹی کی شادی اس کے سیناپتی سے ہوئی تھی۔ ایک روز راجکماری نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کے شوہر نے اسے کوڑوں سے مارا ہے۔ دھتو سین نے غصے میں آ کر اس کی ساس کو زندہ جلوا دیا۔ سیناپتی بادشاہ پر خود حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کشیپ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کشیپ نے بغاوت کرنے کے بعد باپ کو زندہ دفن کیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ موگلنا جان بچا کر ہندوستان بھاگ گیا، مگر اس کے بعد مہاراجا کشیپ کو احساس جرم نے ستانا شروع کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ انتقام کی دیوی اسے اس کے جرم کی سزا دے گی، لہٰذا اس مستقل خوف زدہ بادشاہ نے سگریا کی اس اونچی چٹان پر اپنا قلعہ بنایا تاکہ دنیا سے محفوظ رہ سکے۔ اس چٹان کی سطح پر اس نے محل، 2 محلے اور تالاب اور حوض بنوائے اور یہاں رہنے لگا، مگر 18 سال بعد منڈیر سے اٹھ کر اس نے پھر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ لیزلی نوٹ بک سنبھالے ساتھ ساتھ سر جھکائے بڑے دھیان سے کہانی سنتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک سیڑھی پر سیتا کا پیر رپٹا۔ ارے سنبھل کر چلو، اس نے گھبرا کر کہا۔ ہاں پھر؟ 18 سال بعد موگلنا فوج لے کر ہندوستان سے لوٹا اور اس چٹان کے نیچے اپنے بھائی سے جنگ کی اور کشیپ نے میدان جنگ میں خودکشی کر لی۔ انہوں نے خطرناک آہنی زینہ چڑھنا شروع کیا اور چند منٹ میں اوپر پہنچ گئے۔ چوٹی کے بالکل کنارے گیلری تھی جس کی دیوار پر اجنتا کی نقل میں فریسکوز بنے تھے۔ پھول برساتی ہوئی اپسرا ری پروڈکشن اتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس وقت اسے سچ مچ میں دیکھ کر یقین نہیں آ رہا ہے، لیزلی نے کہا۔ تم نے اجنتا کے فریسکو دیکھے ہیں؟ سیتا نے پوچھا۔ نہیں، اب جا کر دیکھوں گا۔ ذرا سوچو یہ خوبصورت تصویریں کن فنکاروں نے کتنی جوخم میں پڑھ کر بنائی ہوں گی۔ اجنتا دیکھنے کے بعد یہ 5-6 چھوٹی چھوٹی تصویریں بالکل مسخرہ پن معلوم ہوتی ہیں۔ مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی، خواہ مخواہ اتنی اوپر چڑھ کر آئی۔ چلو اب نیچے گریفٹی دیکھ لیں، سیتا نے گائیڈ بک کھول کر کہا۔ لیزلی تصویریں دیکھنے میں موہ تھا۔ وہ اس کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ تمہاری تصویر اگر کسی قدیم سنگلاخ دیوار پر اسی طرح بنائی جاتی تو کیسی لگتی؟ لیزلی نے پلٹ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جانے یہ لڑکیاں کون رہی ہوں گی؟ سیتا نے بالوں کی لٹ پیشانی پر سے ہٹا کر آہستہ سے کہا، وجولتا بجلی کی شہزادی، میگھ لتا بادلوں کی شہزادی، اپسرائیں رمبھا، مینکا۔ انگریزی کنٹری ہاؤس کی وضع کا 2 منزلہ گرینڈ ہوٹل ایک پھولوں سے لدی ہوئی پہاڑی پر استادہ تھا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو چکی تھی۔ ہوا میں پہاڑی گلابوں کی تیز مہک تھی۔ ہر طرف ڈیزی اور کارنیشن کے پودے لہلہا رہے تھے۔ ہوٹل کے اندر سے مدھم مغربی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اوفو،
لیزلی نے کار سے اتر کر ہوا کو سونگھتے ہوئے کہا، مجھے یکایک ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ایشیا کے تند و تیز شہر سے بچ کر ایک بار پھر اپنے محفوظ اور سرد مغرب میں واپس آ گیا ہوں۔ جتنی دیر میں سیتا اپنا سامان سنبھال کر برساتی میں اتری، وہ ہال میں جا کر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے کلرک سے بات کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ بھی قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کلرک نے رجسٹر کھولا اور لیزلی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈبل روم سر؟ ہاں، لیزلی نے جواب دیا۔ نام؟ مسٹر اینڈ مسز لیزلی مارش، لیزلی نے جواب دیا۔ کلرک نے لکھ لیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہنی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ دوسری صبح پہاڑوں پر بہت گہرا کہرا چھایا ہوا تھا۔ دھند چھٹی تو سیتا ہاؤس کوٹ پہن کر دریچے میں گئی اور سرخ پھولوں والا پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ آج کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے پلٹ کر لیزلی سے پوچھا۔ تم ہی بتاؤ، اس نے شیو کرتے ہوئے سنگار میز کے سامنے سے جواب دیا۔ میں تمہارے ہاتھوں میں ہوں۔ اندھیرے جنگل میں چھپے ہوئے ریسٹ ہاؤس کے نیچے کالینی گنگا شور کرتی ہوئی اودی چٹانوں پر بہہ رہی تھی۔ درختوں میں پرندے رات کا بسیرا لینے سے پہلے زور زور سے چہچہا رہے تھے۔ ہوا ناریل کے جھرمٹ میں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ سیتا بہت دیر تک کھڑکی میں بیٹھی ندی کی تاریک لہروں کو دیکھتی رہی تھی۔ نوارا ایلیا سے واپس لوٹتے ہوئے یہاں پہنچ کر لیزلی مارش نے اسے خدا حافظ کہا تھا اور اپنے سفر پہ آگے روانہ ہو چکا تھا۔ نوارا ایلیا میں اسے کیبل ملا تھا کہ اسے فوراً کولمبو لوٹ کر 3 دن کے اندر کلکتہ پہنچ جانا چاہیے۔ سیتا نے اسے خدا حافظ کہنے کے بعد اپنے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ یہ ڈاک بنگلہ سیلون کے گھنے جنگلوں میں چھپے ہوئے باقی ڈاک بنگلوں کی مانند ماڈرن اور جگمگاتا ہوا نہیں تھا۔ اس کا فرنیچر بھی دقیانوسی تھا۔ فرش پر موج کی چٹائیاں بچھی تھیں۔ سنگار میزوں کے آئینے بہت دھندلے تھے۔ کوئی اور غیر ملکی سیاح اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ 3rd ڈگری کس طرح کیا جاتا ہے؟ 3rd ڈگری FBI CIT PhD کے LM پن امریکن ایئر انڈیا انٹرنیشنل۔ پتیوں سے آری درخت اس طرح کھڑے ہیں جیسے کسی کی ارتھی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں شمشانوں میں جا کر پریت منتر جگاتی ہوں۔ جے کالی کلکتے والی۔ ماری پور کے راستے میں شمشان گھاٹ تھا۔ اس میں بیچارے مسلمان ریفیوجیوں نے جھوپڑیاں ڈال لیں۔ جے کالی کلکتے والی۔ کائنات کی ابتدا کا اسرار کالی کے جسم کے مانند تاریک ہے۔ شفق کی سرخی کالی کا غیظ ہے۔ طوفان اور وبائیں اور موت اس کے ساتھی ہیں۔ ہم بنگال والے صدیوں سے کالی کے قہر کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سری پروجیش کمار چودھری کا اسٹیٹمنٹ ٹو دی پریس۔ میری ریکھا کھانچی بالکل بیکار گئی۔ انسویا نے کہا، سنو راجکماری، تقدیس، پتی ورتا، معصومیت، وفاداری۔ ہائے ہائے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کامریڈز، پایوتے پینو، آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیتا آج کی دنیا کے خوفناک جنگل میں کھو گئی۔ اس سیتا کو آج کی دنیا کا راون اڑا کے لے گیا۔ حضرات، یہ آج کی دنیا جو دو کیمپوں میں بٹی ہے، اینگلو امریکن سامراجیہ کی شکار دنیا، جس میں معصوموں کو 3rd ڈگری کیا جاتا ہے تو انہیں کوئی ہنومان بچانے نہیں آتا۔ لتا ڈیئر، مائکروفون فیل ہو گیا۔ ارے کیلاش ناتھ ماتھر، ذرا کرنٹ تو منگاؤ جلدی سے۔ ہاں تو حضرات، میں کہہ رہی تھی کہ آج کی دنیا میں جہاں ہائیڈروجن بم کے راون اپنے بان سے شہروں کو آن کی آن میں بھسم کرنے والے ہیں، جہاں ایشیا اور افریقہ کی سیتائیں اغوا کر لی جاتی ہیں، اے رامائن پڑھنے والے بنگلہ بھگتوں، تم نے 47 میں کتنی مسلمان سیتائیں اڑائی تھیں؟ ذرا ان کا حساب لگاؤ۔ اور اے یزید اور شمر پر لعنت بھیجنے والے مسلمان مجاہدوں، تم جو سیتا میر چندانی، رول نمبر 963۔ یس پلیز، جی ہاں، میرا ہی نام سیتا ہے۔